بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو ایک اپاہج لومڑی کا واقعہ سناؤں گی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ دن میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں گزرے۔ ایک مقام پر بیابان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت فربا اور تر و تازہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں اور آنکھوں سے بھی اندھی ہے۔ وہ بزرگ ایسے بے دست و پا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہوئے اور وہاں بیٹھ کر حیرت سے سوچنے لگے اور اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ عز و جل، یہ اپاہج لومڑی کس طریقے سے اپنا رزق پاتی ہے؟ حالانکہ بظاہر کوئی ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود بھی تو نہیں، نہ یہ چل سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین شک ہوئی اور دو پیالے برآمد ہوئے۔ ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا شہد سے۔ ان بزرگ نے اب دل میں یہ خیال کیا کہ اے اللہ عز و جل، اس غذا تک کھانے کے لیے یہ لومڑی کس طرح پہنچے گی؟ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مقام پر پہاڑ سے ایک بزرگ نہایت خوبصورت اور نورانی چہرے والے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے بڑھ کر نورانی چہرے والے کا دامن تھام لیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر روز صبح شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں۔ یہ واقعہ دیکھ کر ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے روزی طلب کرنے کی تکلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا اور اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے اور ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے اور نماز روزے میں مشغول ہو گئے۔ 7 دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا۔ فاقوں کے نسبت بہت کمزور اور نڈھال ہو گئے۔ آخرکار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے مجھے کوئی لقمہ غذا عنایت فرما۔ مجھ میں اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، یا میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے جواب ملا، اے شخص، تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا۔ خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا۔ اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس بھی بیٹھا رہے گا تو بھی میں تجھے غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اس وقت بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے اور کچھ کماتے، آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں کو بھی کھلا دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، دیکھا آپ نے، توکل فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور رزق کا انتظار کرتے رہیں۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوششیں کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں اور اللہ عز و جل پر توکل یعنی بھروسہ کروں؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔
حالانکہ اللہ عز و جل بغیر کسی رسی کے بھی اونٹ کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، مگر اسی نے اس دنیا میں اسباب رکھے ہیں۔ وسائل کا وہ یقیناً محتاج نہیں، مگر اس کی اپنی مشیت یہی ہے۔ دیکھیے، اگر وہ چاہتا تو خود ہی اسلام پھیل جاتا، لوگ راہ راست پر رہتے۔ وہ انبیاء کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی مرضی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس کے دین کے لیے محنت کریں۔ اب اگرچہ نبوت ختم ہو گئی، تاہم اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔